اس ویڈیو میں مضمون یونیورسٹی ڈیز کو پڑھا جائے گا. یونیورسٹی ڈیز یعنی یونیورسٹی کے دن. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے. I passed all the other courses that I took at my university. یعنی جتنے بھی میں نے کورس وغیرہ لیے تھے یونیورسٹی میں وہ میں نے پاس کر لیے, ان میں کامیاب رہا. But I could never pass botany. لیکن میں کبھی بھی باٹنی میں پاس نہیں ہوا. یہ جو مضمون ہے یہ علم نباتات یعنی پودوں وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے. This was because all botany students had to spend several hours a week in a laboratory looking through a microscope at plant cells. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باٹنی کے طالب علم تھے وہ کئی گھنٹے لگانے پڑتے تھے ایک ہفتے کے اندر ان کو لیبارٹری کے اندر, جہاں وہ خوردبین کی مدد سے پودوں کے سیلوں کو دیکھتے رہتے تھے. And I could never see through a microscope. اور میں کبھی بھی اس خوردبین کے ذریعے دیکھ نہیں پایا. I never once saw a cell through a microscope. مجھے کبھی بھی اس خوردبین کے ذریعے کوئی سیل نہیں دکھائی دیا. This used to enrage my instructor. اور یہ بات جو ہے میرے جو استاد تھے ان کو بہت غصہ دلاتی تھی. enrage یعنی وہ غصہ کھا جاتے تھے اس بات پہ. He would wander around the laboratory pleased with the progress all the students were making in drawing the involved, and so I'm told. پہلے اس حصے کو سمجھ لیتے ہیں کہ he would wander around یعنی ادھر ادھر پھرنا. He would wander around the laboratory pleased with the progress all the students were making. یعنی جو انسٹرکٹر صاحب تھے وہ اس لیبارٹری کے اندر ادھر ادھر گھومتے پھرتے بڑا خوش ہوتے باقی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کام کی رفتار کو دیکھ کر کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو ڈرا کر رہے تھے یا بنا رہے تھے کہ جس کو وہ اس خوردبین کے ذریعے دیکھ رہے تھے. اینڈ سو آئی ایم ٹولڈ, مجھے یہ بتایا گیا یا بتایا جاتا, انٹرسٹنگ اسٹرکچر آف فلاور سیلز, کہ پھولوں کے جو سیل تھے ان کی ساخت جو ہے بڑی دلچسپ تھی. یعنی دیکھنے میں بڑے دلچسپ وہ لگ رہے تھے جس طرح سے وہ بچے ان کی ڈرائنگ بنا رہے تھے. جب تک کہ until he came to me, جب تک کہ وہ میرے پاس آتے, یعنی وہ تعریفیں کرتے آتے بچوں کی ڈرائنگ کی جب تک کہ یا اسٹوڈنٹس کی ڈرائنگ کی جب تک کہ وہ مجھ تک پہنچتے. I would be just, اور میں محض standing there وہیں کھڑا رہتا. I can't see anything, I would say. مجھے تو کچھ نہیں دکھائی دے رہا, میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا, میں اس طرح سے کہتا. He would begin patiently enough, اور وہ بڑی ہی یعنی بڑے صبر سے وہ پھر یوں کہنا شروع کرتے یا مجھے بتاتے, explaining how anybody can see through a microscope, کہ کس طرح سے کوئی بھی شخص خوردبین کے ذریعے دیکھ سکتا ہے. یعنی اس امر کو وہ سارا تفصیل سے بتاتے میری مدد کے لیے. But he would always end up in a fury, لیکن وہ بالآخر ان کی اس بات کا اختتام غصے پر ہی ہوتا. Claiming that I could too see through a microscope but just pretended I couldn't. اور وہ پھر یہ دعویٰ کرتے کہ میں بھی دیکھ سکتا ہوں اس خوردبین کے ذریعے, میں محض یہ دکھاوا کر رہا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا. It takes away the beauty of flowers anyway. یہ بات یوں بھی پھولوں کی جو خوبصورتی ہے اسے چھین لیتی ہے. I used to tell him, میں انہیں بتاتا تھا. We are not concerned with beauty in this course. میں یعنی وہ پھر آگے سے یہ جواب دیتے کہ ہم یہاں خوبصورتی سے متعلق کوئی کام نہیں کر رہے یا اس سے متعلق نہیں پڑھ رہے. He would say, وہ کہتے, we are concerned solely with what I may call the mechanics of flowers. ہم محض صرف پھولوں کی یعنی ہمارا تعلق جو ہے وہ محض پھولوں کی میکینکس تک محدود ہے. یعنی جس سے مراد ہے کہ اس میں جو مختلف اس کے حصے ہیں اور ان کے کیا کام ہوتے ہیں, اسے میکینکس کہتے ہیں. Well, I would say I can't see. Well, یعنی کہ میں اس طرح سے پھر انہیں کہتا کہ بہرحال میں انہیں کہتا میں نہیں دیکھ پا رہا.
anything, कुछ भी, यानी मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा. Try it just once again, he'd say. और फिर वो कहते कि एक मर्तबा दोबारा कोशिश करो. And I would put my eye to the microscope and see nothing at all. और फिर मैं अपनी आँख जो है खुर्दबीन पर रखता और फिर मुझे कुछ भी ना दिखाई देता. Except now and again a nebulous milky substance. अलबत्ता कभी कभार मुझे एक जाला सा दिखाई देता, मुझे कभी कभार एक दूधिया से मादे की तरह से जो दिखता था मुझे. A phenomenon of maladjustment, यानी ये एक तरह का मसला था. maladjustment का मतलब हुआ यानी जब किसी चीज़ को दुरुस्त तरीके से या ठीक तरीके से अपनी जगह पर नहीं रखा गया होता या सेट नहीं किया गया होता. यानी इससे मुराद ये हुआ कि वो जो उसको ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता था, उसकी वजह ये थी कि उस खुर्दबीन को उसने ठीक से अपनी जगह पर सेट नहीं किया हुआ था. तो ये दरअसल असल मसला था, फिनोमेना था. यू वर सपोज टू सी विविड रेस्टलेस क्लॉकवर्क ऑफ शार्पली डिफाइंड प्लांट सेल्स. यानी अगर उसे दुरुस्त तरीके से सेट करके उसमें से देखा जाए तो नज़र तो ये आना चाहिए था कि वहाँ पर बिल्कुल शोख और हिलते हुए और बिल्कुल जिस तरह घड़ी होती है उस तरह से, यानी उस शक्ल के नुमाया किस्म के जो पौधों के सेल होते हैं वो दिखाई देने चाहिए थे. अगर उस माइक्रोस्कोप जो है या खुर्दबीन की एडजस्टमेंट ठीक होती तो तभी इस तरह से दिखाई दे पाता. आई सी वॉट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ मिल्क. जो मुझे दिखाई देता वो यूँ महसूस होता जैसे कि बहुत सा दूध वहाँ पड़ा हुआ है. आई वुड टेल हिम, मैं उन्हें इस तरह से बताता. दिस ही क्लेम्ड वॉज अ रिजल्ट ऑफ माई नॉट हैविंग एडजस्टेड द माइक्रोस्कोप प्रॉपरली. तो फिर वो ये दावा करते कि ये जो नतीजा निकल रहा है वो नहीं ठीक से देख पा रहा. इसकी वजह जो है वो यही है कि उसने अपनी खुर्दबीन को ठीक से सेट नहीं किया हुआ, जगह पर नहीं रखा हुआ. सो ही वुड रीएडजस्ट इट फॉर मी और रादर फॉर हिमसेल्फ. तो फिर वो उसको मेरे लिए दुरुस्त करके दिखा देते या फिर ख़ुद अपने लिए. एंड आई वुड लुक अगेन एंड सी मिल्क. लेकिन फिर भी जब मैं उसमें से देखता तो मुझे वही दूध ही दिखाई देता. सेल्स दिस टाइम आर्ट वी? यस सर, आई सेड. तो गोया उसके उस्ताद फिर आगे से इस तरह से कहते कि ये सेल हैं क्या, यानी कि गोया वो सेल कह रहे हैं कि हम तो ये सेल हैं, क्या हम नहीं हैं. माफ़ कीजिएगा, वो ख़ुद से ये कहता और फिर साथ ही जवाब में कहता कि यस सर, जी हाँ सर, मैं इस तरह से कहता. या मुमकिन है ये बात उसके टीचर ही उससे कहते कि ये देखो कि क्या ये वाकई सेल नहीं है. ये बात इतनी वाज़े नहीं है यहाँ, लेकिन आगे पढ़ते हैं समझने के लिए मज़ीद कि स्टूडेंट्स टू द राइट ऑफ मी एंड लेफ्ट ऑफ मी एंड इन फ्रंट ऑफ मी वर सीइंग सेल्स. तो गोया जैसे कि वो जो वहाँ पर बाकी के तालिब इल्म थे दाएं हाथ और बाएं जानिब को, और उसके सामने वो देख पा रहे थे सेल. व्हाट्स मोर दे वर ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ देम इन देयर नोटबुक्स. और इससे भी बढ़ के वो तो उनकी तस्वीरें भी बना रहे थे अपनी अपनी नोटबुक्स में. ऑफ कोर्स आई डिडंट सी एनीथिंग. बेशक मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा था या मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. वील ट्राई इट. तो लिहाजा अब यहाँ ये बात वाज़े हो गई जब उसने कहा कि यकीनी तौर पर मैंने कुछ नहीं वहाँ देखा, मुझे यानी दिखाई नहीं दिया. फिर भी मैंने यस सर कहा. यकीनन ये जो जुमला है उसके टीचर ने ही उससे कहा कि देखो अब ये सेल ख़ुद कह रहे हैं कि वो नज़र आ रहे हैं. यानी कि जो माइक्रोस्कोप है उसकी एडजस्टमेंट हो जाने के बावजूद भी टीचर को या बाकी स्टूडेंट्स को गो के वो सेल दिखाई दे रहे थे, वो उनकी तस्वीर भी बना रहे थे, लेकिन फिर भी लिखने वाला ये कह रहा है कि मुझे फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता था. We'll try it. हम कोशिश करेंगे. The professor said to me. मेरे प्रोफेसर ने, मुझे टीचर ने इस तरह से बोला, ग्रिमली यानी बड़े अफसोस के साथ या उदासी के साथ. With every
adjustment of the microscope known to man. یعنی آج تک انسان نے جتنی بھی اس کی سیٹنگ وغیرہ سیکھی ہے خوردبین کی، اس میں سے ہر ایک کو ہم ٹرائی کر کے دیکھیں گے. As God is my witness، جیسے خدا میرا گواہ ہے، I'll arrange this glass so that you see cells through it or I'll give up teaching. اور پھر وہ یہاں تک کہتے کہ میں اس شیشے کو درست کرنے کی کوشش کروں گا اس حد تک کہ تم اس میں سے دیکھ سکو، ورنہ تو میں اپنا یہ ٹیچری کا شعبہ ہی چھوڑ دوں گا. ان 22 years of botany، یعنی باٹنی کا یہ جو علم ہے یا اس کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں 22 سال ہو چکے تھے. یعنی وہ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ان 22 سالوں میں باٹنی پڑھاتے ہوئے he cut off abruptly for he was beginning to quiver all over. انہوں نے بالکل اپنا جو جملہ ہے بیچ میں ہی رہنے دیا، یعنی اسے چھوڑ کر وہ جلدی سے، معاف کیجیے گا، چونکہ اس وقت وہ ایک طرح کی ان پر رکت سی طاری ہو گئی تھی، یا ان کا جو ہے جسم کانپنے لگا تھا. لائک لائنل بیری مور، جو کہ ایک امریکی اداکار تھے، تو اس کی طرح سے گویا وہ کانپنے لگتے. اینڈ ہی جینورلی وش ٹو ہولڈ آن ٹو ہز ٹیمپر، اور وہ حقیقی معنوں میں یہ خواہش کر رہے ہوتے اس وقت کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھ سکیں. ہز سینسز، معاف کیجیے گا، his scenes with me had taken a great deal out of him. یعنی ان کے جو میرے ساتھ اس طرح یہ سین چلتے تھے، یعنی وہ مجھے آ کر اس طرح سے دکھانے کی کوشش کرتے، اس خوردبین کو سیٹ کرتے، اور پھر وہ اس طرح سے غصہ کھا جاتے. یعنی یہ خاصا ان کا جو ہے غصہ اس ذریعے سے نکلتا تھا، یا ایک طرح سے ان کی بہت اس میں محنت لگتی. So we tried it with every adjustment of the microscope known to man. لہٰذا ہم نے ہر طرح کی وہ کوشش کر کے دیکھی کہ کس طرح سے خوردبین کو سیٹ کیا جائے، جو کہ آج تک انسان نے دریافت کی ہوگی یا استعمال کی ہوگی. with only one of them did I see anything but blackness or the familiar lactile opacity. اور ان کوششوں میں سے یا طریقوں میں سے صرف ایک کے ذریعے مجھے تھوڑا کچھ، یعنی تھوڑا بہت کچھ جو نظر آیا، وہ بھی محض یا تو کالا کالا سا کچھ ہوتا تھا، یا پھر وہی جانی پہچانی سی وہ دودھیا سی جو ایک دھندی سی کوئی شکل اس کو دکھائی دیتی تھی. اینڈ دیٹ ٹائم آئی سو، اور پھر اس وقت میں نے دیکھا، ٹو مائی پلیزر اینڈ امیوزمنٹ، جس سے مجھے بہت لطف اور خوشی ملی، اے ویریگیٹڈ کانسٹلیشن آف فلیکس. مجھے دکھائی دیا ایک بہت ہی رنگ برنگی سی ایک جھرمٹ جو ہوتا ہے، جس طرح سے بہت سے نقطوں یا ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا، دھبے اور اسپیکس، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے جو نقطے سے ہوتے ہیں، اور ڈاٹس اسی طرح سے دھبے وغیرہ، وہ اسے دکھائی دیے. دیز آئی ہیسٹلی ڈرو، اور پھر جلدی جلدی میں نے انہیں بنا لیا، یعنی کاغذ پر نقل کر لیا. دی انسٹرکٹر نوٹنگ مائی ایکٹیویٹی، اور جب انسٹرکٹر تھے وہ مجھے دیکھ رہے تھے. کیم فرام این adjoining ڈیسک، ساتھ ہی ایک ڈیسک تھا جس پر سے وہ میرے پاس آئے. A smile on his lips، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. eyebrows high in hope، ان کی بھویں جو ہیں وہ امید میں تن گئیں. he looked at my cell drawing، اور انہوں نے میری وہ سیل کی بنی ہوئی تصویر دیکھی. what's that، انہوں نے کہا یہ کیا ہے. he demanded، انہوں نے مطالبہ کیا. with a hint of squeal in his voice، اور پھر ان کی آواز میں جو ہے تھوڑا سا ایک چلاہٹ سی تھی، یعنی وہ ہلکا سا جیسے چلا رہے ہوں. that's what I saw، اور پھر میں نے کہا I said، اور میں نے آگے سے کہا یہی تو میں نے، یعنی جو یہ وہ ہے جو مجھے دکھا ہے یا مجھے دکھائی دیا. میں نے کہا you didn't، اور اس پر وہ ایک طرح سے تلملا اٹھے، اور پھر انہوں نے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا نہیں، تم نے نہیں دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں دیکھا. he screamed، اور وہ چلائے. losing control of his temper instantly، اور پھر یکدم ان کا پارا جو ہے وہ آپے سے باہر نکل گیا، شدید غصہ کھا گئے. اینڈ ہی بینٹ اوور اینڈ squinted into the microscope، اور پھر انہوں نے جھک کر اس خوردبین کے اندر جھانکا. his head snapped،
up اور پھر ان کا سر جو ہے انہوں نے جھٹکے سے اوپر اٹھایا. That's your eye, یہ تو تمہاری آنکھ ہے. He shouted, وہ چلائے. You fix the lens so that it reflects, اور تم نے اس جو شیشہ ہے اس کو اس طرح سے سیٹ کیا ہے کہ وہ عکس دکھا رہا ہے. You've drawn your own eye, یعنی تم نے اپنی آنکھ بنا لی ہے. تو بالآخر ہر کوشش ناکام رہی اور یہ مضمون جو ہے یہاں مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.